جا رہے ہیں اس کی اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن میں فاروق حسن آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اپنا گھر ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے، اپنا گھر ہر پاکستانی کی بھی سوچ ہے۔ مارچ کا مہینہ خواتین و حضرات، اور 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور یہ قرارداد، اس کے پیچھے بنیادی مقصد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنا گھر تھا۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان نے جب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو ان کی اہم ترین ترجیحات میں ہر عام شہری، ہر عام پاکستانی کے لیے اپنی چھت، اپنا گھر تھا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بھی ہے۔ اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ لائیو جوائن کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں۔ ٹیلی فون نمبر ہے 051-921-5595، 051-921-5595۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیات یہاں پہ موجود ہیں جو اس کے آرکیٹیکٹس ہیں اس ساری اسکیم کے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے لائیو وہ بات بھی کریں، آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں، اس اسکیم کے حوالے سے بھی بتائیں۔ میں مہمانوں سے آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ تشریف رکھ جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انور علی حیدر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رضا باقر صاحب جو کہ گورنر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پریزیڈنٹ نیشنل بینک آف پاکستان جناب عارف عثمانی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید سمر حسنین صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ آپ تمام حاضرین کو جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انہیں میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں سوال کر شبلی فراز صاحب سے۔ سر، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایک ویژن تھی، ایک خواب تھا کہ ہر عام شہری کو، ہر عام پاکستانی کو ایک گھر ملے، ایک چھت ہو اس کے سر پہ، کہ یہ ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس اسکیم کے تحت یہ خواب وزیر اعظم کا پورا ہو رہا ہے؟ بالکل جی، یہ اس کی ابتدا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ایک پاکستان کو ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس قسم کے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ ماضی میں کبھی ہمیں دیکھنے کو ملے نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسی پولیٹیکل سلوگنز بھی آئے جس میں کہ روٹی کپڑا مکان کا ذکر ہوا، لیکن وہ صرف نعرے کی حد تک رہا، جبکہ ہماری حکومت میں اس کو ایک عملی شکل دی گئی۔ جہاں تک روٹی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو لنگر خانے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، پناہ گاہیں، اس قسم کے پروگرام ترتیب دیے جو کہ آج الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں ان کا جال بچھنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ مکان ایک ایسی چیز ہے جو کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا گھونسلہ تلاش کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ ایسی ترتیب جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے تمام رفقائے کار، جس میں کہ جنرل حیدر صاحب بالخصوص اور گورنر اسٹیٹ بینک عثمانی صاحب، بینکس سب اس میں شامل تھے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی منصوبے ماضی میں آئے ہیں حکومتوں کے، تو وہ عام طور پہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے جس میں کہ ایک منظم طریقے سے ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے جس سے کہ وہ لوگ جو کبھی گھر کی ملکیت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ان کی اس خواب کی ایک تعبیر ہے جس میں کہ بلا تفریق کسی پارٹی یا کسی بھی تفریق کے بغیر ہر پاکستانی جو کہ ایک اپنے لیے گھر لینے کی خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، جو کہ بہت کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ جتنی اس پہ عرقریزی کی گئی ہے، جس طرح کی محنت کی گئی ہے، حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان نے جو پولیٹیکل ول، یعنی کہ جو سیاسی عملداری کو یقینی بنایا ہے
تو انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آلریڈی چل چکا ہے اور یہ کامیابی سے درکنار ہوگا. صحیح. جناب انور علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. چیئرمین صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تو ایک ویژن پیش کی, ایک اپنا ارادے کا انہوں نے اظہار کیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے, اس نے اس خواب کو عملی جامہ کیسے پہنایا؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھروں کی ایک بڑی قلت ہے, اور اس قلت سے سب سے زیادہ کم آمدن یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں, جن کے لیے اپنے محدود وسائل میں گھروں کا حصول ہمیشہ سے ہی بہت مشکل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ماضی میں حکومت کی سرپرستی یا وہ بنیادی سہولیات موجود نہیں تھی جن سے کہ ایک عام آدمی آسانی سے اپنا گھر حاصل کر سکے. لہٰذا نیا پاکستان اتھارٹی قائم ہوتے ہی پرائم منسٹر کے ویژن اور ان کی ہدایات کے مطابق اس اتھارٹی نے نظام کو سازگار بنانے کی کوشش کی اور بنایا اس کو, جس میں کم لاگت گھروں کی تعمیر بڑے پیمانے پہ اور فراہمی بھی پورے ملک میں شروع ہو سکے. صحیح. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا اور جو ہدایات تھیں, ان میں 3 اہم نکات کا. سب سے پہلے تو یہ کہ کم آمدن یا معاشی طور پہ کمزور طبقے کو ترجیح دیتے ہوئے, ان کو فوکس میں رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں تمام متعلقہ ادارے, تمام ہاؤسنگ اتھارٹیز مل کر بڑی تعداد میں کم لاگت گھر, ایسے کم لاگت گھر بنا سکیں جو ایک معاشی طور پہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس کی استطاعت میں ہو, اور اس کام کا جلد از جلد آغاز ہو سکے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سسٹم میں ایسی مراحت پیدا کی جائیں جس سے پرائیویٹ سیکٹر کم لاگت گھروں کی طرف راغب ہو, اور وہ زیادہ سے زیادہ کم لاگت گھر اپنی اسکیموں اور پروجیکٹس میں شامل کریں. صحیح. اور تیسرا اہم نقطہ کہ ایک مارگیج کا نظام ہو جس میں ہر عام شہری کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ گھر کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پہ قرضہ لے سکے. یہ تینوں ٹارگٹس میٹ ہونے تھے اور الحمدللہ ایسا ہو چکا ہے. صحیح. آج اس اسکیم کا اجرا تو پہلے ہو گیا تھا, اس کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے, اور آج اس کے بارے میں تفصیلاً بات چیت ہوگی. میں اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ باقی تمام مراحت اور اصلاحات بھی اب مکمل طور پر عمل میں آ چکی ہیں. یہ ایک مشکل پروسیس تھا, لیکن کیونکہ اس تمام پروسیس کی, اس تمام عمل کی نگرانی وزیر اعظم نے خود کی, اس میں پوری طرح سے وہ انوالو رہے, تو لہٰذا یہ ممکن ہوا. مطلب پرائم منسٹر صاحب کی فل اونرشپ ہے؟ ایبسولوٹلی کمپلیٹ اونرشپ کے ساتھ ان کے ویژن کے مطابق, ان کی ہدایات کے مطابق ہی اس میں آگے چلے. اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کم لاگت گھروں کا, ان کی تعمیر اور فراہمی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جاری ہے. جتنی مشکلات تھیں ان کو اب ختم کر دیا ختم کیا جا رہا ہے, اور یہ اسکیم آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ. میں آج آپ کو چند اہم منصوبے جو جاری ہیں, جو مکمل ہونے والے ہیں اور جو شروع ہونے والے ہیں, ان کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز اور, ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی تمام مراحت جس میں ٹیکس میں چھوٹ, کم لاگت گھروں پہ 90% تک ٹیکس میں چھوٹ, بینکوں سے پروجیکٹ فائنانسنگ, مارگیج کا نظام, منصوبوں کی منظوری کے عمل کو آسان کرنا, ان کے سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انسینٹیو یا مراحت جو حکومت نے دی, وہ پہلے 1 لاکھ گھروں پہ 3 لاکھ روپے حکومت دے گی. جتنے گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, باقی ہاؤسنگ اتھارٹیز بنا رہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے یا خود, ان سب میں سہولت ہوگی, جس سے ان گھروں کی قیمت مزید کم ہو جائے گی, اور ان کی مارگیج یا ان کے لیے قرض کی سہولت, قسطیں ان کی
مزید کم ہو سر اس میں ہم مزید بات کریں گے. ٹرانسمیشن کے دوران ہی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر رضا باقر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے تو مختلف ادوار میں مختلف حکومتی انیشیٹیوز اور اسکیمز آتی رہیں, لیکن ہاؤسنگ کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے حوالے سے کبھی کوئی میجر اسکیم نہیں آئی. تو اس جو ویژن تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی, اس میں اسٹیٹ بینک کا اسے عملی جامہ پہنانے میں کیا رول رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنے جو کچھ ریمارکس ہیں ان کو ایسے شروع کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن ہے کہ پاکستان میں کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ آگے چلے, اور خاص کر جو عام آدمی ہے اس کو آسان شرائط پہ بینکوں سے قرضے ملیں تاکہ وہ اپنے گھر کا جو خواب ہے اس کو تکمیل کرے. اس میں اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہے؟ سر دیکھیں, ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو آگے چلانے کے لیے بہت ساری مختلف اداروں کا کام ہوتا ہے. اگر کوئی پروونشل حکومت ہے اس کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دینے ہوتے ہیں, لیکن ایک جو بڑا اہم سیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بینکس کیا قرضے دیتے ہیں, یا کسی ڈیولپر کو یا کسی بلڈر کو یا عام آدمی کو جو قرضہ لینا چاہتا ہے اپنا گھر خریدنے کے لیے. ہمارے ملک میں, ہمارے ماضی میں اس سیکٹر کو کبھی کمپریہنسولی نہیں دیکھا گیا, نہیں کیٹر کیا گیا. اسی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری معیشت کا 1% سے بھی کم بینک کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ فائنینس ہے. اگر آپ ہمارے جو ساتھ کے ملک ہیں, ہم جیسے جو اور ملک ہیں ان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بینک اور زیادہ قرضہ دیتے ہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں. چین جیسے ملک کو آپ دیکھ لیں, اس کی ترقی میں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اسٹیٹ بینک کا اس میں یہ رول ہے کہ بینکوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بنائے, اور جو مشکلات پہلے آ رہی تھیں جس کی وجہ سے بینک آسان شرائط پہ عام آدمی کو قرضہ نہیں دے رہے تھے, ان مسئلوں کو حل کیا جائے, اور جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ بینکس پہ ٹارگٹ لگائے جائے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب سے جنرل صاحب کے ساتھ مل کے ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو چند ہی مہینوں میں بینکوں نے 42 ارب سے اپنے قرضے بڑھائے ہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس کے لیے. اور جو عام آدمی کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہیں, اور جب سے یہ اسکیم شروع ہوئی ہے تو اس میں تقریباً 40 ارب کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں, اب تک آ چکے ہیں. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت نے اس میں اور آسانیاں پیدا کی ہیں ان سے کیا فرق پڑا ہے. پہلے یہ تھا کہ اگر آپ ایک عام آدمی مثلاً 10 لاکھ کا قرضہ لینا چاہتا تھا اپنے گھر کو بنانے کے لیے, تو اس کو ماہانہ قسط تقریباً 11,000 کی بنتی تھی. لیکن اب جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس سے یہی 10 لاکھ کا قرضہ ماہانہ قسط صرف 6,600 روپے کی بنتی ہے. مور دین 40%, یعنی 40% سے بھی کم ہو گیا. اسی لیے آج کی جو گفتگو ہوگی اس میں ہمارا ایک ہدف یہ ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ ایک عام انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھائے, کیسے مستفید ہو سکتا ہے, اور اگر بینکس اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرتے ہیں تو اس کے پاس کیا سورسز, کیا ایونیوز, کیا آپشنز ہیں, اپروچ کر سکتا ہے وہ اپنی گریونس لے کے, اور اسٹیٹ بینک کیسے مدد کر سکتا ہے. تو اس میں تفصیلاً گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ. سر آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت سی کالز آ رہی ہیں, انٹرسٹ عام پبلک کا جو پاکستانیز ہیں ان کا بہت زیادہ ہے. ہماری ساری لائنز جو ہیں اس وقت بزی ہیں, تو ہم نے بہت سی کالز بھی لینی ہے, اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. چھوٹا سوال آپ نے پوچھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں اپرچونٹی مل سکے. جناب عارف عثمانی صاحب, پریزیڈنٹ نیشنل بینک, سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے انیشیٹو لیا. یہ حکومت پاکستان کا ایک بہت فلیگ شپ پروگرام ہے, اور نیشنل بینک نے یہ انیشیٹو لیا کہ یہ ٹیلی تھون منعقد کی, اور تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی زیادہ پھیلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں اور اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں. تو کیا تھاٹ تھی نیشنل بینک نے اب تک کیا کیا سر اس اسکیم میں؟ شکریہ. السلام علیکم. نیشنل بینک ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہر اسکیم میں حصہ لیتا ہے. فلاحی اسکیم ہے یہ, اور اس میں غریب لوگوں کی اور مڈل انکم لوگوں کے لیے جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں میں
जनरल साहब का और गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको लीडरशिप दिया, इसको एक फ्रेमवर्क दिया और बहुत रेगुलरली इसको मॉनिटर किया, और जल्दी से जो फीडबैक मार्केट से हमें मिल रहा था, जो बैंकों की ब्रांचेस में लोग आते हैं उनको तकलीफ होती है, वो हम फीडबैक देते थे, तो गवर्नर साहब ने और उन्होंने और समर साहब ने, जिनसे आप बात करेंगे, उन्होंने स्कीम को इम्प्रूव किया और चेंज किया, और वो एक अमल जारी है। हमारी 1500 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, हर जगह लोग जा सकते हैं और हर जगह इनको फीडबैक मिलेगा और उनको सिखाएंगे इसको कैसे कर्जा लेना है। 680 ब्रांचेस वो हैं जो ये ख़ास लोन देती है। मैं खुद इसको डेली ट्रैक करता हूँ और हमारा कॉल एप्लीकेशंस को खुद डेली ट्रैक करता हूँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कौन अप्रूव हुआ, कैसे नहीं हुआ और क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। और कॉल सेंटर को भी अब हमने ट्रेन कर दिया है और इंशाल्लाह हमारी एप्लीकेशन 15 अप्रैल से मैं सर मुझे ये बताएं कि इंटरनेट पे भी आ सकेंगे कि मैं कर्जे के लिए अप्लाई करता हूं और मैंने एप्लीकेशन जमा करा दिया, अब उस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और मैंने ट्रैक करनी है, तो मैं आपको फ़ोन करके पूछूं कि मेरी एप्लीकेशन का क्या? मेरे ख्याल से अब मैं बता ही देता हूं आपको कि मैं अब ये पर्सनली, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल गोल है और मैं शेयर करता हूँ इस विजन को बहुत ज़ोर शोर से, तो मैं एक नंबर भी रिवील करने वाला हूँ जिस पे आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके व्हाट्सएप दे के मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या नंबर है सर, बताइए। 0302 556 776। ये मेरा ओके, आप ये कह रहे हैं जस्ट डेडिकेटेड टू द लो कॉस्ट हाउसिंग। 0302 556 7776 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप, ये अभी स्क्रीन पे मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो फ्लैश कर दें, आप प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन, अगर आपको कोई शिकायत है या कोई डिले आ रहा है, कोई भी मसला है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। कल से एक्टिव होगा, ये कल से एक्टिव होगा। चलें सर, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस ट्रांसमिशन में इसका इफ्तिताह किया। हमारे साथ सैयद समर हसनैन साहब भी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनसे पहले एक कॉल लेंगे सर। सगीर अहमद साहब गुजर खान से हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ मुझे बेहतरीन आ रही है जी। जी क्या कहना चाहेंगे आप सगीर साहब? देखिए मतलब अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गरीब के लिए छत का, तो मैं ये कहना चाहूँगा खुदारा गरीब की रहनुमाई करें और इसको दर बदर होने से बचाएं और बैंक को हदायत दें कि गरीब को सरवैया इख्तियार करें ताकि गरीब को फायदा हो सके। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, योर कमेंट टेकन। अगला सवाल जी, अगला सवाल, एक और कॉल है हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा ठीक, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। जनाब सैयद समर हसनैन साहब डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। सर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आपने स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि आपको जब फीडबैक मिला, जब आपने ये स्कीम लॉन्च की, तो लोगों की सहूलत के लिए आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक सिंह सर कॉलर हमारे साथ, सॉरी ये क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है जी, कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं उल्फत मुस्तफ़ा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी मैडम फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे स्पेशली तो रजा बाकिर साहब से बात करनी है और बाकी पैनल से भी मेरा एक क्वेश्चन है जी, तो काइंडली मुझे इसका प्रॉपर जवाब चाहिए। सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट काफी अरसे से कह रही है कि घरों के लिए कर्जे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बैंक वाले ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, हमने अपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो कि बनता भी है। लेकिन सवाल ये है कि बैंक का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि जो जिस बंदे के पास घर नहीं है वो डॉक्यूमेंट अपने कागजात कहाँ से लेके आए सबमिट करवाने के लिए? ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आप मेरे ख्याल में गालिबन ये पूछना चाह रही हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल है, कम्बसम है, तो उसकी वजह से आम इंसान के लिए वो एप्लीकेशन पूरा करना मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी, ये आपका बड़ा अहम सवाल है जी। मैं इसमें 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हमने बैंकों के साथ मिल के, अगर आपने कर्ज़ा लेना है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, यानी कि सारे बैंक सिर्फ वही मांगेंगे और उससे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। और इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अगर आपकी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो, और 2-3 सिर्फ और चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है आपका ये सवाल इसीलिए आपने किया क्योंकि शायद आपको इसमें दिक्कत आई होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने हमारे मुल्क में 16 दफातर हैं और गुजरांवाला में भी एक दफ्तर है। हमने हर दफ्तर में एक हेल्प डेस्क कायम किया है, जिसका मकसद ये है कि अगर आपको किसी बैंक से कंप्लेंट है कि आप वहाँ से
پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم کا فائدہ اٹھانے گئیں اور بینک نے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو آپ وہاں پہ جائیں اور اپنی کمپلینٹ کو درج کروائیں. ایک آن لائن پورٹل ہے. ہمارا جو دفتر گجرانوالہ میں ٹرسٹ پلازا جی ٹی روڈ پہ ہے اور وہاں کے جو ہمارے چیف مینیجر ہیں ان کا نمبر ہے 05592000310 محمد وحید اختر صاحب. سر یہ ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن موجود ہے؟ یہ ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن موجود ہے. میں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں تاکہ کم از کم ان 16 شہروں میں جو لوگ رہنے والے ہیں اگر ان کو کوئی دقت آئے تو اسٹیٹ بینک نے یہ ہیلپ ڈیسک اسی لیے بنائے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پھر اسٹیٹ بینک جو ہے ہمارے افسران اس بینک سے فالو اپ کریں گے آپ کی کمپلینٹ کو مکمل طور پہ درج کرنے کے بعد. تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ. میں کہنا چاہوں گا فاروق یہ ایک بہت اہم سوال آپ کے کالر نے کیا ہے کہ یہ جو اس پروگرام کی جو کامیابی ہے وہ مکمل طور پہ منحصر ہے بینکس کی کارکردگی پر. بے شک بینکس کو یہ پوری سہولت کاری قانون ہر چیز جو ہے حکومت نے اپنی طرف سے ان کے لیے تمام وہ سہولیات تمام وہ قانون سازی اور تمام جو بھی اس کے خد و خال ہیں اس کو ہم نے بڑا ڈیفائن کر کے اب یہ اس پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت پیچھے ہو گئی. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم نظر رکھیں کہ یہ پروگرام اور یہ جو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ان لوگوں تک بغیر تکلیف کے اور آسانی سے ان تک پہنچ سکیں. تو اس لیے بینکس کا کردار بہت ہی اہم ہے. تو میں یہ انفر کر رہا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے حکومت بھی شامل ہے. ایک سوال جلدی سے لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ عبید بات کر رہا ہوں سکر سے. عبید خان. جی عبید سکر سے فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جیسے میں کار یوزڈ کار کا خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں اور ہم کوئی بینک اکاؤنٹ رن نہیں کرتے تو اس حوالے سے پھر ہم اس اسکیم سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ ہمارا تو کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اوکے بہت شکریہ آپ کے سوال کا. سر آپ ڈاکٹر صاحب. جی یہ سوال بہت دفعہ آیا کہ اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کا جواب بالکل اٹھا سکتا ہے فائدہ. ہماری جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس میں جب آپ لون کو اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اس میں بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس میں بہت ہی مختصر سی ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس ہیں. ایک دفعہ جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا اور وہ ڈسبرس ہوئے گا تو اس وقت وہ ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈسبرس ہوگا. لیکن جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ڈاکیومنٹس چاہیے وہ لون اپلیکیشن کی ڈاکیومنٹ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں اور ہم تو چاہیں گے کہ اور لوگوں کے اکاؤنٹس بھی کھولیں تاکہ ان کو بینکوں سے جو سہولیات مل سکتی ہیں ان کا بھی فائدہ اٹھائیں. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جی لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میں کال شاید ہیلو آج کال ڈراپ ہوگی. سید سمر حسنین صاحب موجود ہیں. سمر بھائی یہ بتائیے کہ کیا جب آپ کو فیڈ بیک ملا جب آپ نے انیشل رول آؤٹ کیا اسکیم میں تو آپ کو کچھ فیڈ بیک ملا عوام سے کہ جی یہ مشکلات آ رہی ہیں تو کیا چینجز کیے آپ نے اس میں ذرا کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ فاروق صاحب. میرے خیال میں اس ٹیلی تھون کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ابھی صرف 25 مارچ کو ہی اس اسکیم کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں. اگرچہ اسکیم لانچ کی گئی تھی اکتوبر کے اندر لیکن جیسا کہ گورنر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے جب بینکوں سے انٹریکشن کیا تو اپلیکیشنز تو ہمارے پاس بہت ساری آ گئی تھی بینکوں کے پاس لیکن اس کے مقابل میں جو گھر اویلیبل ہو رہے تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے. یہ ایک مشکل پیش آ رہی تھی. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی اور 25 مارچ کو جو سرکولر ایشو کیا گیا ہے اس میں 2 یا 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک سوال ہمارے ساتھ ہیں یہ ہم کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم کون بات کر رہی ہیں؟ بانا. جی فرمائیے آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ سے جی میڈم. جی فرمائیے. ہم نے جی یہی قرضے کے حوالے سے. جی فرمائیے. ہاں جی کیونکہ ہمارے مکان کرائے کا ہمارا جی میں کسی کے گھر کام کرتی ہوں تو 15 سے 20 ہزار تک ہم کما سکتے ہیں. میاں میرا مزدور ہے وہ بھی 25-30 ہزار ہم مہینہ
یہ ہماری آمدن ہے. اگر ہمیں یہ لون مل جائے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بھائی کر سکے. اگر ہمارے شناختی کارڈ کی وجہ سے ہمیں یہ مل سکتا ہے تو بہت شکریہ محترمہ, بہت شکریہ. اس کا جواب کون دینا چاہے گا؟ جی میں شروع کرتا ہوں, پھر میں ریکویسٹ کروں گا سمر صاحب سے کہ وہ اور بھی وضاحت کر دیں. تو دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو انفارملی امپلائڈ ہیں, یعنی کہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے یا ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں کہ کیا ان کو تنخواہ ملتی ہے. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں خاص پروویژنز دی گئی ہیں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں, اگر آپ کا کوئی بجلی کا بل ہو یا کوئی گیس کا بل ہو یا ٹیلی فون کا بل ہو یا آپ جہاں سے بھی کوئی اور آپ کے اخراجات ہوں, تو اس کی بیسس پر بھی بینک آپ کو قرضہ دے گا. اور میں سمر صاحب سے کہوں گا کہ کچھ اس کی اور وضاحت بھی کر دیں, اور ہمارے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ساتھ موجود ہیں, وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بینکس جو ہیں, مثلا ایک بینک تو ہمارے ساتھ ہے, اس کے پریزیڈنٹ آپ کو خود بتا دیں گے کہ وہ انفارمل سیکٹر میں جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں. تو سمر صاحب. اچھا جی سر, اس کا ہم اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن ایک ہمیں بریک لینی ہے چھوٹی سی, کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے. خواتین و حضرات, نمبر میں آپ کو اسکرین پہ آپ کی فلیش ہو رہا ہے, 92155955 پہ کال کر کے. اسلام آباد کا نمبر ہے 051. آپ جوائن کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے وزیر اعظم کے اس ویژن کے تحت کہ اب بینک اس کو الٹا کر رہے ہیں, یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں اگر آپ کی آمدنی باقاعدہ نہیں ہے. اور ابھی میں اس ایگزامپل کی طرف آؤں گا کہ اگر کسی کی اپنی دکان ہے اور اس کا فارمل پراپر اگر اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, یا کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے, تو وہ کتنا قرضہ لے سکتا ہے. دیکھیں جو چیز بنیادی طور پہ چاہیے بینک کو, وہ CNI سے ہی چاہیے, 2 فوٹو تصویریں چاہیے. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو سیلری سلپ چاہیے, اور اگر آپ جاب نہیں کر رہے, فرض کریں آپ کی کہیں کوئی دکان ہے, تو جہاں جس دکان میں آپ کام کر رہے ہیں یا جس دکان سے آپ کاروبار کر رہے ہیں, اس دکان کا کچھ کرایہ ادا کرتے ہوں گے, اس کرائے کی کوئی رسید مالک مکان کے ساتھ کہ کتنا کرایہ ادا کرتے ہیں. آپ جو جس گھر میں رہ رہے ہیں ابھی کرائے کے, اس گھر کا کرایہ ادا کرتے ہوں گے. جو آپ کے ٹیلی فون کے بلز ہیں وہ آپ ادا کرتے ہوں گے, بجلی اور یا گیس کے بل ادا کرتے ہوں گے. بینک کیا کرتے, بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بینک ملا کر یہ نکالتا ہے کہ آپ کے اتنے اخراجات ہیں تو آپ کی کتنی آمدنی ہونی چاہیے, اور اس آمدنی کے حساب سے پھر وہ آپ کی قسط بناتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر آپ کی آمدنی 13,000 روپے ہے, تو ایک یہ اصول ہے کہ اپنی آمدنی کا آدھا آپ یا تو کرائے کے طور پہ دیتے ہیں, اور یہی چیز آپ مکان کی قسط کے طور پہ دے سکتے ہیں, تو آپ 10 لاکھ روپے تک کا لون اویل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آمدنی 22,000 روپے تک ہے تو 11,000 روپے تک آپ قسط کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ 20 لاکھ روپے تک کا آپ لون لے سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے, بے تحاشا رش ہے جی کالرز کا. 05192155595 پہ آپ کال کر کے لائیو بات کر سکتے ہیں اس پینل سے. جی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کون سا بول رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد ناصر ہے اور میں شعبے کے لحاظ سے ٹیلر ہوں, اپارا مارکیٹ پہ کام کرتا ہوں, مری کا رہائشی ہوں. اوکے جی ناصر صاحب, میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ میری جو آمدنی ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ہے. میرا اپنا کاروبار نہیں ہے, میری اپنی شاپ نہیں ہے, گھر پہ بھی میں رینٹ پہ رہتا ہوں. تو مجھے وزیر اعظم پروگرام میں جو ہاؤسنگ اسکیم میں مجھے لون مل سکتا ہے اور کتنا مل سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ صاحب کال کرنے کا. سب سے پہلے تو وہ نیشنل بینک کے قریب سے قریب برانچ میں جائیں اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو صحیح جواب ملے گا. یہ جو انکم اسٹیمیشن کی بات کر رہے تھے سمر صاحب, اس سے بھی ہمارا بینک بھی اس میں حصہ لے رہا ہے. جیسے اسکول کی فیس ہے, ٹیلی فون کا بل ہے, جو بھی آپ کے اخراجات ہیں ان کا حساب رکھ کے یہ ہمارے جو وہاں کے مینیجر صاحب ہیں وہ آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے, اور اگر نہ کریں تو میرا نمبر تو حاضر ہے. سر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بول رہے ہیں؟ سر میرا نام کیسر ہے, میں کہوٹا سے بات کر رہا ہوں. کیسر کہوٹا سے, فرمائیے کیسر صاحب. سر میرا پینل سے یہ سوال ہے کہ مجھے 20 لاکھ کا قرضہ چاہیے. میری ماہانہ آمدنی تقریباً 35,000 ہے, جس میں سے 20,000 میں رینٹ پے کرتا ہوں کیونکہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. اگر 20 لاکھ کا قرضہ لوں تو میری ماہانہ قسط کتنی ہوگی؟ صحیح, یہ سمجھ صاحب آپ بتا دیں. اور ایک چارٹ بھی میرا خیال بنا ہے, پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ بھی پیچھے اسکرین پہ وہ جی دیکھیں 20 لاکھ کے اوپر جو آپ کی قسط بنے گی, مہینے کی قسط بنے گی, وہ 11,000 روپے بنے گی.
اور 11,000 روپے کی قسط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس سے دگنی ہونی چاہیے 22,000 جو کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ 25,000 ہے تو اگر آپ کی 22,000 سے زیادہ کی آمدنی ہے تو آپ اس پہ بالکل 20 لاکھ روپے کا قرض لے سکتے ہیں. صحیح. سر ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے سر, یہ چارٹ بھی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تمام ویورز کہ کتنا قرض آپ نے لینا ہو اور اس کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی, تو آپ یہ آپ کی نالج کے لیے انفارمیشن کے لیے. ہمارے ساتھ ایک کالر نے سر سوال پوچھا تھا, گورنر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف ادوار میں جو اسکیمز آتی ہیں اس میں ہمیشہ کوئی لائک کبھی کبھار تھوڑا فیوریٹزم کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے, تو شبلی صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس ہاؤسنگ اسکیم میں بھی کیا کسی قسم کا کوٹا یا کسی سیکٹر کے لیے اسپیشل پریویلیج ہے؟ نہیں جی, اس میں دیکھیں یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ عام طور پر اپنے تئیں گھر نہیں, مکان نہیں خرید سکتے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور اس میں کوئی, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی تفریق نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے ہے. اور ہر وہ شخص جو کہ گھر خریدنا چاہتا ہے, بیکاز پرائم منسٹر صاحب کا یہی ویژن ہے کہ ان لوگوں کے لیے سہولت مہیا کی جائے جو کہ اپنے تئیں مکان نہیں خرید سکتے, لیکن وہ جو, اور خاص طور پہ وہ جو کہ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں, ان کی قسط بجائے اس کے کہ وہ ساری عمر کرائے دیتے میں گزر جائے, اس سے وہ 20 سال یا 25 سال میں وہ اس گھر کے وہی قسط دیتے ہوئے اس گھر کے مالک بن جائیں. تو یہ ہر عام پاکستانی کے لیے, یہ ہر عام پاکستانی سر آپ اسے ٹرانسپیرنسی کیسے گورنر صاحب اس پہ انشور کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ؟ دیکھیں, جس طرح نے آپ نے کہا اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا بینکس کریں گے کم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنی ڈیمانڈ ہے ہاؤسنگ کی, اور ابھی جو ہاؤسنگ فائنینس ہے وہ اتنا کم ہے, جیسا کہ میں نے کہا ہماری معیشت کے 1% سے بھی کم ہے, کہ جتنا بینکس کریں گے وہ کم. بینکس پہ ٹارگیٹس بنائے ہوئے ہیں اور کم از کم بینکس کو اتنا کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ان قریب ہم پبلش بھی کرنا شروع کریں گے کہ کس بینک نے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس میں کتنا آگے قرضے دیے, تو اس سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا اشارہ ہو جائے گا کہ کون بینک زیادہ کام کر رہا ہے اور کون بینک اس میں کم کر رہا ہے. اور اگر کوئی قرضہ لینا چاہتا ہے تو لازمی نہیں کہ صرف ایک بینک کے پاس ہی جائے, اگر ایک بینک سے اس کو سہولت نہیں ملتی تو وہ کسی اور بینک کے پاس بھی جا سکتا ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا, ہمارے پاکستان میں 16 دفاتر ہیں, ان کی لسٹ ہماری ویب سائٹ پہ ہے, وہاں پہ ہم نے ہیلپ ڈیسک بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کمپلینٹ آپ کی اسٹیٹ بینک کے افسران درج کریں گے اور پھر اس کو فالو اپ کریں گے, تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں. صحیح, بے تحاشا کالز آ رہی ہیں جی, اور نمبر میں ریپیٹ کر رہا ہوں 9215595051, یہ اسلام آباد کا کوڈ ہے, آپ ڈائل کر سکتے ہیں. اور گورنر صاحب نے بتایا یہ بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ اسکیم ہے اور ہر پاکستانی, ہر شہری اس میں اپلائی کر سکتا ہے, بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کام بزنس کر رہا ہے یا وہ کہیں امپلائڈ ہے, سیلریڈ ہے, ہر پاکستانی ایلیجیبل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبدالباسط محفوظ مغل ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان کی ضلع دیامر اضلاع سے ہے سر. فرمائیے جی. گلگت یہاں بیٹھے ہوئے پینل سے میرا یہ سوال ہے, پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے, کیا اس کا اطلاق گلگت بلتستان پہ بھی ہوگا؟ سر گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے, تو یہ کب سے گلگت بلتستان میں شروع کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا سر, اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. عارف صاحب آپ جواب دیں. گلگت بلتستان میں ہماری 30 برانچز میں یہ اویلیبل ہے فی الحال, اور ضرور گلگت بلتستان کے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ بتائیں تو میں وہاں کے برانچ مینیجر سے خود کہوں گا کہ آپ اپنا نمبر دیں, میں خود فون کرواؤں گا. سر آزاد کشمیر اور گلگت آزاد کشمیر میں بھی ہے, بالکل ہے, بلوچستان میں 50 برانچز میں ہے. ایک اور کالر ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں اور عباس بات کر رہا ہوں. میری ایک کریانے کی شاپ ہے چھوٹی سی. جی جی. ماہوار آمدنی 50 سے 60 ہزار ہے. میرا مکان کچا ہے, 5 بندے کا ہے. اوکے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی قرض مل جائے تاکہ میں گھر بنا سکوں اور میں اپنا گھر کا سرکل بھی چلا سکوں. میرا کوئی قرضہ مل سکتا ہے؟
بہت شکریہ ان صاحب آپ کے سوال کا. تمام کالرز سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر سکیں, اور بہت سے سوالات آپ کے پینل ڈسکشن میں آنسر بھی ہو جائیں گے. سمجھ صاحب جی تھینک یو فاروق. دیکھیں آپ کے لیے تو باقی اور لوگوں کی نسبت یہ قرضہ حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ایک زمین موجود ہے جس پہ ایک کچا مکان بنا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے, تو بینک کی آدھی مشکلات جو لیگل ڈاکومنٹس کی ہوتی ہے وہ تو یہیں حل ہو گئی. تو آپ نہایت آسانی کے ساتھ قرضہ لے کر اس زمین کے اوپر اور آپ اپنا پکا مکان تیار کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا. سر ایک اور اہم سوال جو سید جنید عبداللہ صاحب ہیں لاہور سے, انہوں نے کیا, یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے یہ اسکیم؟ گورنر صاحب آپ اس پہ اگر کچھ جی بالکل, آپ بینکوں سے جا کے شریعہ کے اصولوں کے مطابق بھی قرضے لے سکتے ہیں, اور اس میں بینکس آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کافی سارے بینکس مثلا میزان بینک, ایک دو اور بینک خاص کر شریعہ کمپلائنٹ قرضے ہی فراہم کرتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ صرف جو